بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ میرے پیارے ناظرین، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حق ہیں۔ یہ آپ کو بتاؤں گا حدیث پاک کی روشنی میں، اور ایک اور اس کے علاوہ حدیث آپ کو سناؤں گا سلام کے تعلق سے، کہ سلام کس کو کرنا چاہیے، کس کو نہیں کرنا چاہیے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کے سلام کا جواب دیں۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اور دوسرا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے آپ کا مسلمان بھائی، تو آپ اس کی عیادت کو جائیں، اس کی خیریت کو جائیں، اس کی بیمار پرسی کریں، اس کے حالات پوچھیں۔ اگر آپ کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے تو پھر مال و دولت سے اس کی مدد کریں، اس کے دل کو خوش کر دیں، اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ اور اس کے پاس میں جا کر کے کہیں کہ آپ بہت جلدی اچھے ہو جائیں گے، اللہ نے آپ کو یہ مرض دیا ہے، یہ نکل جائے گا۔ اس کو تسلی دیں، اس کو دلاسا دیں، تسلی بخش اس سے باتیں کریں، تشفی بخش اس سے باتیں کریں، ایسا کلام کریں تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے، اس کے دماغ سے فکر نکل جائے، ٹینشن نکل جائے۔ اس کے پاس میں ایسی باتیں نہ کریں کہ یہ مرض فلانے کو بھی تھا، وہ بھی اسی مرض میں مر گیا، اس کو بھی یہ بات تھی، وہ بھی اسی بات میں مر گیا۔ ایسی باتیں نہ کریں مریض کے پاس، بس بلکہ کیا کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا کر دے گا، بہت جلدی آپ اچھے ہو جائیں گے، بہت جلدی آپ ٹھیک ہو جائیں گے، فلانے کو یہ مرض تھا، وہ بھی ٹھیک ہو گیا، اس مرض سے اللہ نے اس کو نجات دے دی۔ اس طرح کی اچھی اچھی باتیں آپ کریں گے اس کے سامنے تو اس کا دل خوش ہوگا، اور فکر اس کے دماغ سے اتر جائے گی، فکر اور ٹینشن سے اس کا دماغ بالکل خالی ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا۔ اور جب اس کا دل خوش ہوگا، جب وہ راضی ہوگا، خوش ہوگا، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہوگا، آپ کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان انتقال کر جائے تو آپ اس کے جنازے میں شریک ہوں، اس کی نماز جنازہ پڑھیں، تو یہ تیسرا حق ہے۔ چوتھا حق کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا، یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اور 5واں یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کسی کو چھینک آ جائے تو وہ کہے الحمدللہ، تو آپ کہیں یرحمک اللہ، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ پھر اس کا جواب کیا ہے؟ یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث پاک ایک ہو چکی ہے۔ میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے، ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ 2 حدیثیں سناؤں گا، ایک حدیث اور آپ کو سناؤں گا۔ میرے بھائیوں، بڑی پیاری حدیث ہے سلام کے تعلق سے۔ سلام کی اگر بات آ جائے تو دیکھیے، معاشرے کو دیکھ لیجیے آپ، اگر کوئی مالدار ہے، کوئی طاقتور انسان ہے، کوئی نیتا ہے نا، پیسے والا ہے، تو پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ غریب انسان ہے، یہ مجھے سلام کرے، سلام کا انتظار کرتا ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ یا یہ بیٹھ جاتا ہے چوراہے پر، کوئی نکل کے جا رہا ہے، یا پھر یہ بھی جا رہا ہے، ادھر سے بھی وہ آ رہا ہے، تو یہ مالدار ہے اور آنے والا غریب ہے، تو یہ سوچتا ہے یہ مجھے سلام کرے گا، میں اس کو نہیں کروں گا۔ یہ حالات ہیں میرے بھائیوں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام یہ نہیں ہے، اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ سلام میں پہل کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمیں ملتا ہے حدیثوں کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلام میں پہل کرتے تھے، سلام میں پہل کرتے تھے میرے بھائیوں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ سواری پر سوار ہونے والا، جو سواری پر سوار ہے، موٹر سائیکل پر وہ سوار ہے، اونٹ پر سوار ہے، گھوڑے پر سوار ہے، کار میں سوار ہے، ٹھیک ہے، سواری پر سوار ہونے والا پیدل چلنے والے کو سلام کرے، پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ یہ طریقہ ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک رابطہ ہے
اسلام میں جو بتایا گیا ہے. اور کہا کہ پیدل چلنے والا یعنی سواری پر سوار ہونے والا وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے اور پیدل چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں. یہ حدیث پاک ہے. اب دیکھیے سوار ہونے والا سواری پر سوار ہے تو وہ پیدل چلنے والے کو سلام کر لے گا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے ہمیں آج اس دور حاضرہ میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جب مین ہائی وے پہ چل رہے ہیں, ہم کار میں بیٹھے ہیں تو پھر کیسے سلام کریں گے؟ تو میرے بھائیوں اس میں پھر اگر آپ کار میں سے سلام کریں گے روک روک کر تو حرج لازم آ جائے گا. یہ اس کی پھر یہاں پر آپ کو اجازت ہے چھوٹے کہ آپ آرام سے سفر کر سکتے ہیں, رک رک کر سلام نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے سفر میں خلل پیدا ہوگا, حرج لازم آ جائے گا, آپ کو منزل تک جانا ہے, وہاں تک آپ پہنچ نہیں پائیں گے. تو میرے بھائیوں یہ تو وہ باتیں ہیں جیسے کہ گاؤں میں کوئی سفر کر رہا ہے یا کوئی موٹر سائیکل پر گاؤں میں نکل رہا ہے دھیرے دھیرے تو پھر پیدل چلنے والے کو سلام کر لے, وہاں پر لوگ ہوتے ہیں. اور مین ہائی وے پہ چل رہا ہے تو پھر وہاں پر دقت کا سامنا ہو سکتا ہے نا. تو وہاں پر نہیں ہے یہ معاملہ. یہ جو بات ہے یہ گاؤں میں سفر کرنے والی ہے, جنگلات میں سفر کرنے والی ہے, اونٹوں پر سفر کرنے والی ہے, گھوڑوں پر سفر کرنے والی ہے, یا آپ گاؤں میں سفر کر رہے ہیں کسی سواری پر سوار ہیں تو پھر وہاں کے لیے یہ حکم ہے. اور آپ جو ہے اگر سڑک پہ جا رہے ہیں, مین ہائی وے پہ جا رہے ہیں تو پھر وہاں کے لیے یہ حکم نہیں ہے میرے بھائیوں. تو میرے بھائیوں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. یہ بہت کام کی ویڈیو ہے. میں نے 2 حدیثیں اس میں پیش کی ہیں, آپ ان پہ عمل کریں. عمل کر کے زندگی اچھی ہو جاتی ہے. نا چیز کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. السلام علیکم.